اللہ کی بنائی گئی تمام مخلوق جس میں انسان اشرف المخلوقات حتیٰ کہ چرند پرند تک کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال رکھی۔ آج بھی مخلوق خدا کی چرند پرند میرا حوصلہ بڑھاتے اور محبت کا درس دے کر جاتے، اشارہ دیتے ہیں آپ اکیلے نہیں، اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نہ ہو۔ جس کے ساتھ اللہ وہ اکیلا نہیں، اور جو جھوٹ بولے اس پر اللہ کی زندگی کا جتنا فلسفہ پایا اپنوں نے ستایا، اپنا نے حقیر سمجھا، بے وقوف سمجھا، اپنا نے رکاوٹ ڈالی، غیروں نے تماشا بنایا، جس کو موقع ملا مفاد اٹھایا، جتنا جی میں آیا اتنا ستایا، مگر مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ طالب علم تھا۔ اس دکھ بھری کہانی پر غزل شہر کی بارش کی شوق کے اپنی قلم سے 2 کتابیں پوری کی۔ عرصہ 10 سال اپنے پاس محفوظ رکھنے کے بعد بغیر شائع کے دفن کر دی۔ یہ دنیا والے حقیر سمجھ کر پھر دوش نہ دیں۔ میری محبت کا آغاز نفس انسانی نہیں بلکہ لفظ نظامی، درس نظامی پر مقلد ہیں۔ اپنوں سے وفا نہ ملی اس پر ایک کتاب، ہمیشہ اس کھڑے وقت میں پرندہ نے محبت دی، چوں چوں کی ڈالی میں میرے دل کو بلایا۔ اس لیے انسان سے نفرت نہیں بلکہ انسان سے اعتماد ختم ہو گیا۔ انسانوں کی محبت پرندے لے گئے، اسی لیے تنہائی میں پرندے میرے دوست تھے۔ اس دوست کے 4 لفظ پر 11 صفحے پر ایک تحریر لکھی، لو جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے، ایک نظم لکھی جو اب تمام تر آزمائشوں سے اللہ نے کامیابی دے۔ میری زندگی میں سوائے حسد، کنیہ، بغض کے سوا اور کوئی تحفہ نہیں میرا آج تک۔ اپنی زندگی خطرے میں کسی دوسرے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میری زندگی میں ایک تو باقی زندگی کا تمام تر حصے میں دن کو مشقت، رات کو تنہائی، تنہائی میں قرآن، قرآن میں رکوع، رکوع میں سجدہ، سجدے میں دعا، دعا میں ایک تو باقی الفاظ تھے۔ مولا علی کی تلوار چلتی تھی، آگے کیا ہوتا یہ اللہ ہی جانتا، یہ میرا عمل تھا، یہ تو میری زندگی کا 10-12 سالہ زندگی کا نچوڑ اور آزمائشیں تھیں۔ آخر 15 برس کی عمر میں وقت کے حاکم نے حکم دیا کہ چالان کیا جائے یہ بچہ۔ یوسف علیہ السلام جس جیل میں قید ہوئے اس جیسی جیل میں قید کیا جائے۔ جیل میں میرے اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ قیدیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھاتا، قرآن پڑھاتا اور 24 دن کاٹنے کے بعد رہائی پانا، اور کسی کے ساتھ اونچی آواز بات کرنا، 5 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ پر پابندی عائد کرتے ہوئے بری کیا گیا۔ اس میں میرا جرم، میرا ایمان زندہ تھا، میرے والد جائیداد کے وارث تھے، یہ ہمارا گناہ تھا، اور نہ کسی سے لڑائی کی، نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، جو دفعے تھے ساری زندگی جیل رہنے کے تھے۔ آخر کار وہ وارث جائیداد بن گئے۔ آخر اللہ کی پکڑ میں کیسے آئے، عبرت کا نشان کیسے بنے، یہ میرا اور آپ کا اللہ جانتا ہے۔ جو جھوٹ بولے اس پر اللہ کی 17 برس کی عمر میں لاہور گیا۔ لاہور کے شہر کوٹ لکھپت میری پیدائش ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں جب قبلہ حضرت رحمۃ اللہ کے ہمراہ لاہور گیا، شدید گرمی، جون جولائی کا مہینہ تھا۔ لاہور 5 مرلے پر ذاتی اپنا گھر تھا۔ لاری اڈا، نزل بلال مسجد، ریلوے اسٹیشن، وہاں میرے چچا زاد فیملی تھی۔ میری اپنی فیملی پیچھے ایبٹ آباد رہتی تھی۔ دوسرے دن قبلہ حضرت گورنمنٹ آف پاکستان ملازم تھے، کام پر گئے، مجھے گھر چھوڑ گئے۔ کسی وجہ سے ناراضگی ہوئی اور پنکھے بند کر کے گھر سے نکال کر تیز دھوپ میں
چھت پر بٹھا دیا۔ وہاں 6 گھنٹے گزارنے کے بعد دھوپ کی وجہ سے میرا جسم سکڑ گیا۔ دھوپ پر بیٹھا ہی تھا کہ والد گرامی کی آواز آئی۔ دل مسرور ہوا، چہرے پر چمک آئی، ہونٹوں پر مسکراہٹ کا تبسم تھا کہ والد پوچھنے لگے، دھوپ میں بیٹھنے کی تمہاری وجہ کیا ہے؟ زبان دل سے کہنے لگا کہ یہ منظور خدا یہی تھا۔ والد نے نگاہیں آسمان کی طرف کی، مسکرا کر ساتھ لے چلے، چھاؤں میں بٹھا کر پانی پلایا اور پیار کیا اور تنہائی میں جا کر روئے۔ یہ گواہی میرا دل دے رہا ہے، کیونکہ عشق اور محبت کا یہ ثبوت تھا۔ دوسرے دن وہ اپنے ساتھ دفتر لے گئے۔ سائیکل پر جب چھٹی ہوئی، واپسی پر شدید دھوپ میں ٹریفک جام تھا، ہر طرف رش تھا۔ والد سائیکل کے ہمراہ پیدل اور میں سائیکل پکڑ کر پیدل چل رہا تھا۔ سائیکل چھوڑ دوں، کہیں رش میں گم نہ ہو جاؤں۔ چلتے چلتے لاری اڈا، مین ڈبل روڈ، حیدر سائیں دربار کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک بزرگ پایا جو بیچ روڈ ننگے سر ننگے پاؤں بیٹھا تھا۔ اس کی وجہ سے ٹریفک جام تھی۔ جو گاڑی وہاں سے گزرتی، چشمدید آنکھوں سے دیکھی، ایسے چلتی جیسے دھکا دے کر چلا رہے ہیں کہ نام لے کر اس شخص نے قبلہ حضرت کو پکارا اور پانی مانگا۔ پانی لانے کے لیے گلاس کا دل میں سوچا۔ والد نے زمین پر ہاتھ مارا، اس درویش نے ایک گلاس دیا۔ اس گلاس کا وزن 3 پاؤ کے قریب۔ اس گلاس کی ڈیکوریشن آج دن تک نہ کسی کے گھر نہ بازار دیکھی۔ والد کے ارشاد کے مطابق کٹ سے بنایا گیا گلاس تھا۔ اس گلاس میں فریزر کا ٹھنڈا پانی بھر کر لائے۔ جب پاس پہنچے، پانی کا گلاس لینے سے قبل میرے والد کو پانامی گال دے کر پکارا اور پانی مانگا اور ٹھنڈا پانی لائے ہو۔ اس پر محسوس کیا والد نے تب تنہائی میں اندھیرے کا سفر ملا۔ دوبارہ جا کر فل گرم پانی لائے، جو کہ وہ برتن بھی گرم ہو گیا اور فقیر کو پیش کیا۔ اس برتن میں پانی کی مقدار 3 پاؤ تھی، جس کے 3 گھونٹ بنے۔ ایک گھونٹ فقیر نے پیا، دوسرا گھونٹ میرے والد قبلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیا اور تیسرا گھونٹ بندہ نچیز نے پیا۔ اس پانی کا ذائقہ 1000 فریج کے برابر ٹھنڈا اور کئی 1000 شہد ملا کر میٹھا۔ معلوم ہوا میرے اوپر سکت طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہوا۔ فقیر پر نگاہ پڑی، 3 حلیے میں فقیر کا چہرہ دیکھا۔ کبھی چہرہ مثل قلاب، کبھی مسکراتے ہوئے، کبھی روتے ہوئے۔ بعد سکت معلوم کیا۔ والد نے بتایا کہ جو لوگ پاک دامن تھے ان کے لیے چہرہ مثل گلاب کھل اٹھتا تھا، جو فیض پاتے ان کے لیے وہ فقیر مسکراتا تھا، جو دھوکہ دہی سے کام لیتے ان کے لیے وہ فقیر روتا تھا۔ چشمدید آنکھوں سے دیکھتے ہی وہ اجل ہو گیا، جو پانی کا برتن وہاں بھی غائب ہو گیا۔ پہلے سے زیادہ میرا ذوق شوق بڑھ گیا، محبت کا شیدائی ہو گیا۔ پہلے سے زیادہ تر وقت علم کی جستجو، مخفی اور روحانی علوم سے آگاہی، چلا کشی کا شیدائی بننے لگا۔ کہنے والا نے برے برے الفاظ سے پکارا، جس کے جو من میں آیا وہی الفاظ استعمال کیے۔ کسی کو کیا خبر کہ عشق مصطفی میں غرق ہے۔ آخر کار جمعرات کی رات تھی، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری تھا۔ خواب دیکھا، کسی نے آواز دی، پھر جھنجھوڑا، کہا رات کو اٹھ کر ویران اور سنسان آبادی جو مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ بیدار ہوا، جو خواب تحریر کر لیا۔ تیسرے دن پھر یہ خواب دکھائی دیا۔ ابھی اقراری، بے چینی، اضطراب کی کوئی حد باقی نہ تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس منزل کی جانب رات کی پہر کیسے جاؤں۔ آخر رمضان کی 25ویں کو خواب میں حوصلے بلند ہوئے، چل پڑا۔ چلتے چلتے جہاں قدم رکے وہیں زندگی خوشبو بن گئی۔ عرصہ 5 برس مختلف
مہینوں میں مختلف سالوں میں اللہ نے حکمت پرانے حلوں سے دستمدار کر دیا۔ حکمت میں قبلہ حضرت رحمۃ اللہ اپنی مثال آپ تھے۔ ان تمام علم معلومات پر دو ہستیاں شانہ بشانہ تھیں۔ ایک قبلہ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ، دوسری ہستی عراق کی جنہوں نے شہادت کی موت پائی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ آخرکار زندگی گزرتی رہی۔ رمضان کا مہینہ تھا، عاشرہ پہلا تھا، جمعرات کی شام تھی، تیسرے رمضان کی افطاری کا ٹائم تھا۔ مغرب کے مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کی صدایں تھیں، حی علی الفلاح کے الفاظ تھے، کلمہ شریف کا ورد تھا۔ قبلہ حضرت میری گود میں تھے، ان کا ایک ہاتھ میرے گرباں پر، دوسرا آسماں کی جانب اشارہ دے رہے تھے۔ حی علی الفلاح کی پکار میں ان للہ کی اصلی مسکراتی دکھائی دی۔ جو ہاتھ گرباں پر، اس کا اشارہ تھا اپنی قلم سے کسی کو نقصان نہیں دینا۔ جو آسمان کی طرف اشارہ، اس کا مطلب تمام معلوم اللہ کے سپرد کر کے اس شخص کو بخشائے جس کی گود میں اپنے اللہ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ 60 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جو مسکرائے، اس کا مطلب جنت الفردوس کا نظارہ تھا۔ جو چہرہ مدم پڑ گیا، اس کا مطلب گدی کا مقام یہیں سے ابتدا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے ہے در در کے، یہ مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ جو لائف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اس کا اوپر سے حکم صادر ہوا، اس لیے زندگی مختصر ہے، الفاظ امانت ہیں، آواز چلتی رہے کہ بات جانے میرے اس گھر میں اجالا۔